ایک بزرگ لگے ہوئے تھے جی فلانا قادری بھی صحیح، واہ 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 واہ، فلانا قادری بھی صحیح۔ میں نے کہا بیچارہ ان پڑھ ہے، اس بیچارے کو خود توحید کا پتہ نہیں۔ فلانا قادری شہید، اور مشرک شہید نہیں ہوتا، مشرک ہو پیغمبر کے ناموس پہ 3 سال جیل ابو طالب نے کاٹی، پیغمبر کا دفاع کیا، ناموس رسالت کے لیے لڑتا رہا، دفاع کرتا رہا، اور پیغمبر کے ناموس پہ آنچ نہیں آنے دی۔ شعیب ابی طالب میں بھی رہا، ہے بھی قریشی، ہے بھی مکہ میں۔ اگر مشرک کا ناموس رسالت پہ دھرنا یا مشرک کا ناموس رسالت کا کام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا تو ابو طالب کبھی جہنم میں نہ جاتا۔ ان بیچاروں کو توحید کا پتہ لگتا ہی نہیں ہے۔ رافضی مرحوم نہیں ہوتا، فلانا رافضی مرحوم، رافضی محروم ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھونکنے والا، فاروق اعظم پہ تبرہ کرنے والا، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا، ساری زندگی صرف پاکستان نہیں کعبہ میں رہ کر مر جائے، کعبہ کے رب کی قسم کٹر جہنمی ہے، بے ایمان ہے۔ اس صدیق اکبر کا دشمن وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا، فاروق اعظم کا دشمن وہ جنت نہیں جا سکتا، صدیق کا دشمن قابل رحمت نہیں، فاروق کا دشمن رحمت کے قابل نہیں، حضرت عائشہ کا دشمن رحمت کے قابل نہیں۔ وہ چاہے وزیر اعظم ہو تب بھی لانتی ہے، کوئی جج ہو تب بھی، چپڑاسی ہو تب بھی لانتی ہے۔ اوے سنو میری بات، مسئلہ سنو، مسئلہ غصہ نہ نکالو، جی آئے گی بات۔ وَمَنْ أَضَلُّ، سبحان اللہ۔ اچھا بعض لوگوں کو پتہ نہیں، وہ بیچارے شاہ توحید کے پاس بیٹھی کبھی نہیں، انہیں پتہ، انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ شرک کرے تو بچ جائے گا، اگر کوئی مجاہد بندہ شرک کرے تو خیر معاف ہو جائے گا۔ انہیں یہ تو نہیں پتا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ انہیں یہ تو نہیں پتا اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، لو اشرکوا، انبیاء شرک سے معصوم ہیں، گناہ سے بھی معصوم، کر نہیں سکتے، لیکن اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے میرا بھائی ایسے بزدل ملا کو سمجھایا ہے، بزدل صوفی کو سمجھایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کوئی نیک مشرک ہو تو بچ جائے گا، کوئی برا مشرک ہے تو رگڑا جائے گا، کوئی عوامی مشرک ہے تو وہ رگڑا جائے گا، اور کوئی شیخ الحدیث مشرک، کوئی مفتی اعظم مشرک، کوئی حضرت اقدس مشرک وہ بچ جائے گا۔ نہ میرا بھائی، قرآن نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، تو کن مولویوں کی بات کرتا ہے، تو کن افراد کی بات کرتا ہے؟ اللہ نے شرک کا مسئلہ سمجھانے کے لیے 18 نبیوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شانوں والے پیغمبر یہ بھی بالفرض شرک کر بیٹھتے، فرمایا عمل ان کے بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ تم نے شرک کو سمجھا کیا ہے کہ صرف نعرے لگانے سے شرک معاف ہو جائے گا، جنازے بڑے ہوں تب شرک معاف ہو جائے گا، میڈیا پہ کوریج مل جائے تب شرک معاف ہو جائے گا؟ تم نے خدا کی توحید کو سمجھا کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین، فرمایا میرے پیارے پیغمبر
لئن اشرکتا، لئن ہو نہیں سکتا، لیکن شرک کا جرم اتنا سنگین ہے، اگر میرے پیغمبر تجھ سے بھی صادر ہو گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل تیرا بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ان بیچاروں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے شرک میں بھی تقسیم کی، مشرکوں میں بھی تقسیم کی۔ باقی الحمدللہ ختم نبوت کا دفاع اشاعت التوحید نے کیا، اور اشاعت التوحید ہی کر رہی ہے۔ توجہ ہے؟ اگر کسی ملا کو ناز ہونا دکھائے، ختم نبوت پہ اپنا کام بھی دکھائے، ہم اپنا کام بھی دکھاتے ہیں، اور پھر فیصلہ کر لے اشاعت التوحید خود کفیل جماعت ہے، عظمت صحابہ کا کام ہو، اشاعت سے آگے کوئی نہیں بڑھا، ختم نبوت کا کام ہو، اشاعت التوحید سے آگے کوئی نہیں بڑھا، عمل صالح کی بات ہو، اشاعت التوحید سے آگے کوئی نہیں بڑھا، تزکیہ کی بات ہو، اشاعت التوحید سے آگے کوئی نہیں بڑھا، اور قرآن اور توحید اور رسالت اور سنت یہ تو ہے اشاعت التوحید کا سرمایہ۔ ہم خود کفیل ہیں، اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا، جب ہم خود کفیل ہیں تو بے کفیلوں کو سرخ رو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔